بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اس ویڈیو میں جنگ حطین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اب تک پیش کی جانے والی پوری سیریز دیکھ لی، یا آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو یقین جانیں پوری سیریز کا خلاصہ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور صلیبی حکمرانوں کے درمیان معاہدہ امن کو ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دنیا کے متعصب ترین عیسائی اور کرد کے حاکم رجنالڈ نے پہلی معاہدہ شکنی کی۔ معاہدہ امن کے زمانے میں مصر اور شام کے درمیان تمام قافلے آزادانہ طور پر آتے جاتے تھے۔ کسی تاجر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بحیرہ مرتار کا قلعہ ان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ یہ قلعہ رجنالڈ کی مملکت میں شامل تھا اور اس کا شمار عیسائیوں کی مضبوط چھاونیوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن مسلمان تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بحیرہ مرتار کے قلعے سے عیسائی فوجیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا اور اس نے قزاقوں کی طرح مسلمان تاجروں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس فوجی دستے کی قیادت خود والی کرک رجنالڈ کر رہا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی کہ رجنالڈ بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے سپاہیوں کو قافلہ لوٹنے کا حکم دیتا اور خود آرام سے بحیرہ مرتار کے قلعے میں بیٹھا رہتا، لیکن کرک کا حاکم رجنالڈ فطرتاً صرف ایک جنونی عیسائی ہی نہیں بلکہ نہایت جابر و شفاق انسان بھی تھا۔ پوری عیسائی دنیا میں اس کے اس قول کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ وہ اکثر رقص و سرور کی محفلوں میں بآواز بلند کہا کرتا تھا، بے شک اس رقاصہ کا رقص بہت دلکش ہے، مگر میرے نزدیک دنیا کا سب سے دلکش رقص وہ ہے جب ایک زخمی مسلمان زمین پر گر کر تڑپتا ہے۔ رجنالڈ کا یہ قول بھی بہت مشہور تھا، مجھے شراب پینے سے بھی زیادہ لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میں مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں۔ یہی میرا مقدس ترین مذہبی فریضہ ہے اور یہی میری نجات کا راستہ۔ اپنی اسی بےمانہ فطرت سے مجبور ہو کر والی کرک رجنالڈ نے مسلمان تاجروں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اس قافلے کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن بھی محمل میں سفر کر رہی تھی۔ جب قافلے کے مسافروں نے رجنالڈ سے رحم کی درخواست کی تو اس مردود حاکم نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے رحم کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کو پکارو، وہی آ کر تمہیں بچائیں گے۔ پھر جب واپسی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے اپنے بڑے بھائی کو یہ واقعہ سنایا تو کچھ دیر کے لیے سلطان کی حالت خیر ہو گئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ماتھے کی رگیں ابھر آئیں اور پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور رونے لگے۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صلاح الدین ایوبی کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب سلطان کی حالت سنبھلی تو وہ انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولے، تو نے سچ کہا رجنالڈ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاصی ہم مسلمانوں کو بچائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی اسی لیے بخشی ہے کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دربار آراستہ کیا، اپنے امراء کے سامنے مختصر تقریر کی اور پھر کھڑے ہو کر شمشیر بے نیام کرتے ہوئے پرجوش نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ اپنے سلطان کی تقلید میں تمام امراء اور فوجی سالار بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے اسی طرح اپنی شمشیریں بے نیام کی اور جوابی نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ پورا دربار اہل ایمان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاصد تمام مسلم ریاستوں کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر بھی صرف الجہاد الجہاد کے الفاظ تھے۔ وہ جس مسلمان بستی سے بھی گزرتے اس نعرے کا شور سنائی دیتا، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد اس طرح بیدار ہو گیا کہ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے۔ پھر الجزیرہ دیار بکر شام اور مصر کی فوجیں دمشق میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 12,000 شہ سوار تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے رضاکار فی سبیل اللہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر سلطان نے دمشق کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کی گئی اور پھر سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ یہ 26 جون 1187 عیسوی کا دن تھا جب سلطان نے صلیبیوں کے خلاف عام جہاد کا آغاز کیا۔
اسلامی لشکر نے پہلا پڑاؤ اخودانہ کے مقام پر ڈالا۔ یہاں سلطان کے جاسوسوں نے انہیں اطلاع دی تھی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج صفوریہ میں جمع ہے اور صلیب کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب مسلمانوں کی عسکری قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے جاسوسوں کی اس اطلاع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا تاخیر اپنے تمام سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور جنگی حکمت عملی طے کرنے کے سلسلے میں مشورے ہونے لگے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ دفاعی تدبیر اختیار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر جارحانہ جنگ کی جائے۔ مجلس شورا کے اس فیصلے کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے 1 جولائی کو سنیبرا کے مقام پر دریائے اردن کو عبور کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفار کی پہاڑیوں پر لے گئے۔ یہاں سے شہر کی سب سے بڑی شاہراہ صاف صاف نظر آتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نشیب میں اتر کر تبریہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اسلامی لشکر آندھی کی طرح شہر کی طرف بڑھا اور تبریہ کو تاراج کرتا ہوا قلعے پر قابض ہو گیا۔ تبریہ ریمنڈ کا علاقہ تھا جسے یروشلم کی ملکہ نے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ گائی آف لسکنن نگراں شہنشاہ بن گیا تھا۔ اگرچہ لسکنن اور ریمنڈ کے درمیان پرانی دشمنی تھی، لیکن اس موقع پر دونوں اپنے اختلافات بھلا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر نے تبریہ کو تباہ و برباد کر ڈالا تو ریمنڈ نے گائی آف لسکنن سے مدد کی درخواست کی۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ اپنی فوج لے کر برگرفتاری کے ساتھ تبریہ کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر صلیبی فدائین فرینکس سے بھی بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی کہ انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دفاع کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ریمنڈ نے، جو اپنے علاقے کے ایک گوشے سے واقف تھا، فرینکس کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں محفوظ مقام پر رہ کر دفاعی تدبیر اختیار کریں اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے اقدام کا انتظار کریں۔ اس طرح دشمن کا جنگی منصوبہ بے نقاب ہو جائے گا۔ ریمنڈ کا مشورہ انتہائی مدبرانہ تھا، مگر سالار ہنری نے اسے بڑی حقارت سے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ تمہاری دفاعی حکمت عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ اپنا علاقہ تبریہ اتنی خاموشی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ ہنری ٹیمپلرز کا سردار تھا اور ٹیمپلرز فرینکس کی طرح صلیبی فدائین تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں کلیسا کے نام وقف کر دی تھی۔ ریمنڈ کو ٹیمپلرز کے سالار ہنری کا یہ تحقیر آمیز لہجہ شدید گراں گزرا تھا، مگر وقت کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مجھے خداوند خدا نے جتنی عقل بخشی ہے، اس کے مطابق یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس بے آب و کیا اور چٹیل میدان کو عبور کر کے تبریہ پہنچنے کی کوشش کی تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھو گے۔ ابھی ریمنڈ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہذیانی انداز میں چیخا، تم پوری عیسائیت کے غدار ہو۔ تبریہ پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ عیسائیوں کا یہ اہم ترین شہر تم نے خود اسے ہیرے جواہرات کے تشت میں رکھ کر پیش کیا ہے۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز کی اس تانا زنی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ایک زمانے میں ریمنڈ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے والی مصر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ سلطان سے جنگ نہیں کرے گا۔ پھر جب گائی آف لسکنن اور ریمنڈ میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی اور ریمنڈ کو یروشلم چھوڑ کر اپنے علاقے تبریہ تک محدود ہونا پڑا تو یہ دشمنی اس قدر طول کھینچ گئی کہ لسکنن تبریہ پر قبضہ کر کے ریمنڈ کو ہمیشہ کے لیے سیاسی پیش منظر سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ جب ریمنڈ کی جان پر بن گئی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ مصری فوج بلا تاخیر تبریہ کے گرد و نواح میں پہنچ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی لسکنن کی فوج ریمنڈ پر حملہ آور ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر انہیں منہ توڑ جواب دے۔ پھر دوسرے عیسائی حکمرانوں کی مداخلت سے یہ جنگ ٹل گئی اور عارضی طور پر لسکنن اور ریمنڈ میں صلح ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر ریمنڈ کو پوری عیسائی دنیا کی لعنت و ملامت کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ماضی کے انہی کچھ واقعات کی بنیاد پر ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے ریمنڈ کو غداری کا طعنہ دیا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ریمنڈ نے پوری استقامت اور سچائی کے ساتھ تبریہ کا دفاع کیا تھا، مگر اسلامی لشکر کا حملہ اس سیلابی ریلے کی مانند تھا جس کے آگے بڑی بڑی مضبوط چٹانیں بہہ جاتی ہیں۔ البتہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم ضرور دیا تھا
کہ اس جنگ میں ریمنڈ اور اس کے خاندان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سلطان کے اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ ریمنڈ تبریہ کے قلعے سے نکلا اور سلامتی کے ساتھ گائی آف لسکن کے لشکر سے جا ملا۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے غدار کہہ کر ریمنڈ کو دنیا کی سب سے غلیظ گالی دی تھی۔ اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ریمنڈ نے گائی آف لسکن کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ آپ سن رہے ہیں؟ ریمنڈ کے اس احتجاج کے جواب میں یروشلم کے نگران اعلیٰ گائی آف لسکن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں سن رہا ہوں، صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے تبریہ کو صلاح الدین کے حوالے کر کے ہمیں ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ خداوند خدا کی قسم، میں تو اپنی پوری قوم کو آنے والے نئے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ دن یہیں صفوریہ میں ٹھہر کر انتظار کیجئے کہ آئندہ صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ شہنشاہ یہ غدار ہمیں پھر فریب دے رہا ہے۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری اب براہ راست ریمنڈ کو گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ ملکہ یروشلم نے تبریہ جیسے حساس علاقے کی نگرانی ایک نااہل اور ناکارہ شخص کے سپرد کیوں کی تھی۔ ماسٹر اب اس بحث کا وقت نہیں۔ گائی آف لسکن نے ہنری کا غصہ کم کرنے کے لیے انتہائی نرم بلکہ کسی حد تک خوشامدانہ لہجے میں کہا، وہ فرینکس اور ٹیمپلرز میں سے کسی ایک کی بھی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے اقتدار کی بنیاد انہیں دونوں مذہبی فوجی تنظیموں کے کاندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری جنگی نقشے ترتیب دینے اور سپاہیوں کو لڑانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شہنشاہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہمارا لشکر جارحانہ انداز میں آگے بڑھے اور تبریہ پر حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو پس پا ہونے پر مجبور کر دے۔ اگر ہم نے ذرا بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہوئے اسلامی لشکر کو مزید آگے بڑھنے کا موقع دیا تو دشمن کو فلسطین پہنچنے تک کوئی نہیں روک سکتا۔ اور فلسطین پہنچنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور گائی آف لسکن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہنری کی بات سن کر گائی آف لسکن کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے یروشلم کے نگران اعلیٰ کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا ہو۔ پھر ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، خداوند خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب مسلمان ارض فلسطین میں داخل ہوں۔ خدا ہم میں سے بھی کسی کو زندہ نہ رکھے۔ ہنری کی تقلید کرتے ہوئے والی کرک رچنارڈ نے بھی انتہائی پرجوش لہجے میں یہی الفاظ دہرائے۔ دراصل فرینکس اور ٹیمپلرز کی طرح رچنارڈ بھی آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے حق میں تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ رچنارڈ اس جنگ میں سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ والی مصر سے اپنی اس ذلت کا انتقام لینا چاہتا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 بار کرک کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور رچنارڈ اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہر بار کسی چوہے کی طرح اپنے سوراخ میں چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ آج اپنے ہمراہ صلیبیوں کا ایک عظیم لشکر دیکھ کر رچنارڈ کے دل میں دبی ہوئی خواہش ابھر آئی تھی کہ وہ بھی کسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محصور کر کے یہ لذت انگیز تماشا دیکھے اور خوب لطف اندوز ہو۔ ریمنڈ کے تمام جنگی مشورے نہایت حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیے گئے تھے، اور بالآخر بروز جمعہ 3 جولائی 1187 عیسوی کو عیسائی فوج نے صفوریہ سے اپنے تمام خیمے اٹھا لیے اور تبریہ کی طرف کوچ شروع کر دیا۔ ابھی صلیبی فوج نے مشکل سے چند میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ مختلف پہاڑیوں میں چھپے ہوئے اسلامی لشکر کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں نے اپنی کمی گاہوں سے نکل کر عیسائی فوج کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے کفار کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، جہاں سے تبریہ جانے والی تمام شاہراہیں واضح طور پر نظر آتی تھیں، اور انہی شہراؤں سے عیسائی لشکر گزر رہا تھا۔ یہ تمام شاہراہیں پتھریلی تھیں اور دور دور تک کسی درخت کا سایہ نہیں تھا۔ جب صلیبی سپاہی مسلمانوں کی زد میں آ جاتے تو کسی پہاڑی کی اوٹ میں چھپے ہوئے مسلمان تیر انداز دشمنوں پر تیروں کی بارش شروع کر دیتے۔ صلیبی فوج کا ہر اول دستہ ریمنڈ کی کمان میں تھا، اور اس کے بہت سے نائٹس مسلمان تیر اندازوں کے حملوں میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اس علاقے میں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ تیز دھوپ نے صلیبیوں کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے سروں کے آہنی خول اس طرح تپ رہے تھے کہ جیسے ان میں انگارے بھرے ہوئے ہوں۔ سورج کی تپش نے صلیبیوں کے سرخ و سفید چہروں پر سیاہی پھیر دی تھی۔ ان کے ہونٹ اور حلق خشک ہو گئے تھے، اور پیاس کی شدت سے زبانیں اکڑنے لگی تھیں۔
فرینکس اور ٹیمپلرز کے دستے صلیبی فوج کے عقب میں چل رہے تھے۔ کہنے کو تو عیسائیوں کی یہ دونوں مذہبی فوجی تنظیمیں اپنی جاں بازی اور سرفروشی کے لیے بڑی شہرت رکھتی تھی، مگر ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ یہ دونوں تنظیمیں صرف یورپ کے سرد موسم میں اپنی عسکری جوہر دکھا سکتی تھیں۔ ایشیائی کوچک میں موسم گرما ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی مہارت اور ذہانت و فراست کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ والی مصر نے شدید گرمی کے موسم میں جنگ کا آغاز کیا تھا۔ نتیجتاً سورج کی تپش نے فرینکس اور ٹیمپلرز کو بے حال کر دیا تھا۔ اب یہ فوجی دستے اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ وہ اپنے بادشاہ گائی آف لسکن کی مدد کو پہنچ سکتے، جو لشکر کے عقب میں چل رہا تھا اور خود بھی پیاس کی شدت سے بدحواس تھا۔ جب اس نے فرینکس اور ٹیمپلرز کا یہ حال دیکھا تو اسے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ دونوں دستے فوج سے کٹ کر ہی نہ رہ جائیں۔ مجبوراً گائی آف لسکن نے اپنے لشکر کو شہر جانے کا حکم دیا۔ حالانکہ تبریہ تک پہنچنے کے لیے صلیبیوں نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا، گائی آف لسکن نے ماسٹر آف ٹیمپلرز ہینری سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ رات اسی مقام پر گزاریں مگر ہتھیار نہ کھولیں۔ ریمنڈ فوج کے ہر اول دستے سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس کا زور صرف اس بات پر تھا کہ صلیبی فوج کسی نہ کسی طرح پانی کے کنووں تک پہنچ جائے تاکہ عیسائی سپاہی اپنی پیاس بجھائیں اور تازہ دم ہو کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ریمنڈ کی تمام کوششیں رہ گاں گئی۔ تھکے ماندے اور پیاسے فرینکس میں ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی جو پہاڑیوں پر صلیبی فوج کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ پھر جب ریمنڈ کو معلوم ہوا کہ فوج کا عقبی دستہ بھی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور گائی آف لسکن نے مارسکشیا کے مقام پر خیمے نصب کرنے کا حکم دے دیا ہے تو وہ بے اختیار چیخ اٹھا، افسوس ہم جنگ ہار گئے، اب ہمارا شمار مردوں میں ہے، حکومت ختم ہو گئی۔ وہ صلیبیوں کے لیے ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ سپاہی اور گھوڑے پیاس سے تڑپ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے خیموں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور عجیب چال چلی۔ ان کے حکم پر مسلمان سپاہیوں نے قریب کی تمام جھاڑیوں میں آگ لگا دی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ آگ اور دھوئیں نے صلیبیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال کو ایک مورخ نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے، اللہ نے صلیبیوں کو آنسوں کی روٹی کھلائی اور پیشمانی کے پیالے میں پانی پلایا۔ بڑی مشکل سے یہ رات گزری اور 4 جولائی 1187 عیسوی کا سورج طلوع ہوا۔ صلیبی فوج جلد ہی نائٹس میں شامل اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، لیکن پیادہ فوج کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ پیاس کی شدت سے ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تمام کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات ہی میں کنووں پر اپنے سپاہی تعینات کر دیے تھے اور انہیں ضرورت کے مطابق تیر فراہم کر دیے تھے۔ تیروں سے لدے ہوئے 70 اونٹ قریب ہی کھڑے تھے تاکہ تیروں کی ترسیل میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ آخر لوبیا پر دونوں فوجوں میں مقابلہ ہو گیا۔ کفار کی پہاڑی پر متعین فوج نے گائی آف لسکن کو تبریہ کی شہراہ پر مار بھگایا۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ بھاگ کر شمال کی طرف وادی حماں کے کنووں پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسلمانوں نے گائی آف لسکن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تاکہ سورج بلند ہو جائے تو دھوپ کی شدت صلیبیوں کو مزید تھکا ڈالے۔ پھر جب دوپہر کے وقت گائی آف لسکن کنووں کے قریب پہنچا تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں صلیبی سپاہی زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ ابھی گائی آف لسکن اس آفت ناگہانی سے سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دوسرا حملہ کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ نظر آتے، ضرورت کے مطابق اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھاتے اور انہیں جوش دلاتے۔ فرینکس کا فوجی دستہ پیاس کی شدت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ نتیجتاً نائٹ سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا اور صلیبی فوج بدترین انتشار کا شکار ہو گئی۔ فرینکس پاگلوں کی طرح پانی پینے کے لیے جھیل کی طرف دوڑے، مگر وہاں متعین مسلمان سپاہیوں نے ان سب کا کام تمام کر دیا۔ پھر پادری اسکف بھی مارا گیا جو صلیب الصلبوت اٹھائے چل رہا تھا اور عیسائیوں کا جوش بڑھا رہا تھا۔ صلیب الصلبوت وہ مخصوص صلیب تھی جو عیسائی بہت مقدس سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جس میدان جنگ میں یہ مخصوص صلیب موجود ہوگی وہاں عیسائیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور وہ فاتح قرار پائیں گے۔ اسکف کے مرتے ہی یہ صلیب بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی سپاہی چیخنے لگے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، خداوند خدا نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے نڈھال اور گرمی سے تنگ آئے ہوئے عیسائی سپاہی
گھوڑوں سے اتر پڑے اور دھوپ کی تپش سے جھلسی ہوئی گھاس پر لیٹ گئے۔ دشمن کی یہ درماندہ حالت دیکھ کر مسلمان صلیبیوں پر ٹوٹ پڑے اور عیسائی سپاہی خاموشی سے قتل ہوتے رہے۔ پھر جنگ ختم ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ میں مارکہ حطین کے نام سے مشہور ہے۔ صلیبی فوج کا یہ انجام دیکھ کر ریمنڈ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور اس نے سور کے علاقے میں جا کر دم لیا۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ گائی آف لیسکنن، والی کورک رچنارڈ، ماسٹر آف ٹیمپلس ہنری اور بہت سے امراء گرفتار کر لیے گئے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تن تنہا ایک مسلمان سپاہی 30 عیسائی سپاہیوں کو ایک رسی میں باندھے کھینچے جا رہا تھا۔ میدان میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی صلیبیں، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اور سر خربوزوں اور تربوزوں کی طرح ہر طرف زمین پر بکھرے پڑے تھے۔